برسٹ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ۔ گزشتہ ہفتے پاکستان میں 78ویں جشن آزادی منائی گئی، اور یہ جشن آزادی اتنے جوش و خروش سے منائی گئی جس کی مثال گزشتہ 78 سالوں میں نہیں ملتی۔ مارکہ حق کے کامیابی کے بعد پاکستانیوں کا کانفیڈنس لیول ہی چینج ہو گیا، ہمارے بھرم ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو گئے۔ اس کی وجہ مسلح افواج، پاک فوج اور اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی مدد، وہ غیبی طاقتیں خدا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس نام پر یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا، کہ معدنی ذخائر، پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی وہ خوشخبریاں ملی کہ اب اگر موجودہ پالیسیز جاری رہتی ہیں تو 10 سے 15 سالوں کے اندر پاکستان ٹاپ 4 میں آ جائے گا معدنی ذخائر نکالنے والے ممالک کے اندر، اور نہ صرف اپنے ذخائر کو پورا کر سکیں گے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں گے، بلکہ پوری دنیا میں ہم اب آئل باٹا کریں گے، گیس باٹا کریں گے۔ یہی وجہ کہ نام نہاد سپر پاور کے صدر کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ آنے والے 1 سال بعد ممکن ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی دشمن ملک کو بھی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات دیا کرے، کیونکہ انٹرنیشنلی طور پہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی جب کسی ملک میں تیل نکالنے آتی ہے، جسٹ لائک سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، عمان، یو اے، تو 60% وہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں اس کے، جو لے کے جاتے ہیں، تو ان کی مرضی وہ کسی کو بھی بیچیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو تیل بیچتا ہے پوری دنیا میں، تو وہ خود نکالا ہوا بیچتا ہے عرب ممالک اور دیگر ممالک سے۔ دوسرے نمبر پہ روس، پھر ہم ترکی کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ بیک وقت 3 مختلف ممالک سے پاکستان کی ڈیل مکمل ہو گئی، جس میں ترکی، روس، نمبر 1 امریکہ۔ یہ تمام خوشخبریاں پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت شروع ہو گئی، اور اس عزت سے، شان سے، چاہے بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے کے پی کے ہو، جس جوش اور ولولے سے ہم نے یہ جشن آزادی منائی، پوری دنیا نے دیکھا مارکہ حق کی کامیابی کے بعد۔ وہیں کچھ مسائل چھوٹے چھوٹے جو کہ بڑی بڑی آفات بن کر بعد میں سامنے آتے ہیں۔ کراچی شہر معاشی ہب پاکستان کا، جہاں کے مسائل اور پریشانیاں تھمنے کو نہیں آ رہی۔ ایک غیر تربیت یافتہ، غیر لائسنس یافتہ ڈرائیور، جس کے پاس لائسنس نہیں، جس کی لائٹس بھی پوری نہ جلتی ہو، جس کی نمبر پلیٹ بھی اجرک والی تو دور کی بات، کوئی جعلی نمبر پلیٹ بھی نہیں ہو، کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کیمرے آگے پیچھے یا کچھ بھی ایسا کچھ بھی نہ ہو، اور کراچی شہر میں ایسے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں جہاں ان کی سپیڈ صرف 20 to 40 الاؤ ہے، وہاں پر 80 اور 100 کی سپیڈ سے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کا قیمہ بنا دیتے ہیں بغیر دیکھے کہ وہ سندھی ہے، بلوچی ہے، پختون ہے، مہاجر ہے، کشمیری ہے، گلگتی ہے، پنجابی ہے، یا اس کا تعلق کے پی صحیح کیوں نہ ہو۔ اور ان سب کے لیے آواز اٹھانے والے کراچی کے مقامی نوجوان جو چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، یہ ڈمپر جلا دیتے ہیں۔ دوسرے دن جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو عوامی نمائندے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم ڈمپر مافیا کا حق دلوا کر رہے ہیں، اور جب ڈمپر جلانے کے خلاف احتجاج ہوتا ہے سوراخ روڈ پہ، تو ایک وہ شہری جو کہ
نہ ڈمپر سے تعلق رکھتا، نہ مرنے والے سے، نہ جلانے والے سے، اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے تو اس کی گاڑی کو توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، بہن بیٹیوں کو زدوکوب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ شناختی کارڈ دیکھ کے، اگر اس نوجوان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو منہ سے پوچھ کے تو مہاجر ہے، پٹنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کے لیے اسمبلی میں پاس گشت کیوں نہیں ہوتی کہ جو مہاجروں پر ظلم کیے گئے ہم ان کا بھی حق دلوائیں گے، یا جو شہادتیں ہوتی ہیں ان کی نماز جنازہ میں نہ کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے پہنچتے، نہ عوامی نمائندے۔ ایسا تعصبانہ رویہ جب اپنایا جاتا، جماعت جن کو بعد میں دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، وہ دہشت گرد ہیں یا نہیں یہ تو حکومتی جاننا ہے، مگر ایسے حالات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں کہ جو آپ شناختی کارڈ دیکھیں کہ مہاجر ہیں تو اس کو مارا جائے گا، پھر اس نام پر تنظیمیں بنیں گی، پھر ایک دن آپ کہیں گے کہ یہ تعصب برپا کیا جا رہا ہے شہر کراچی میں۔ ان تمام مسائل پہ بات کرنے کے لیے نوجوان پارٹی کے چیئرمین جناب فیضان صاحب موجود ہیں، بڑی آواز اٹھاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان مسائل کا کیا حل ہے، اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا کراچی شہر کی سڑکوں میں جو 80-60% کما کے دیتا ہے پاکستان کو، جس کی کمائی سے پورے پاکستان میں ترقی ہوتی ہے سوائے کراچی شہر کے۔ ایک یہی شہر ہے نہ اس کا کچرا اٹھتا ہے، نہ یہاں پہ ترقیاتی کام مقررہ مدت میں پورے ہوتے ہیں، نہ پانی کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، نہ سیوریج کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ جی فیضان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مسائل کا تو انبار ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ کراچی شہر صرف اور صرف لوگوں کو شکاری کرنے کے لیے لگتا ہے بنایا گیا ہے ابھی تو۔ اور رہی بات جہاں تک آپ ڈمپر کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں میں نے ایک آپ کے میڈیا کے اندر ہی ایک صحافی کے ایک سوال کا جواب دیا ایک اینکر کا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے یہ میں نے بالکل ہونا چاہیے، میں نے یہ جن لوگوں نے 7 ڈمپر جلائے یہ دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو اس پہ اختلاف کیا گیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کراچی کے لوگوں کے حق میں بیان دے رہے ہیں ان کے خلاف؟ میں نے آگے بھی تو سنیں۔ بات ساری یہ ہے کہ وائلیشن کے خلاف ہمیشہ میں نے بات کی کہ وائلیشن نہیں کرنی چاہیے، تو جس طریقے سے میں اپنی قوم کو سمجھاتا ہوں کہ وائلیشن نہیں کرنی چاہیے، اس بات کو میں آگے آگے سیکنڈ یہ کروں گا کہ جن لوگوں نے ڈمپر جلائے ان کے خلاف تو ایف آئی آر کٹ گئی، صحیح ہے، اور بے گناہ لوگ گرفتار بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، ہونے بھی چاہیے کہ نہیں جلانے چاہیے تھے، لیکن ان کا کیا ہوگا جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ جتنے بھی ہیوی وہیکلز ہیں ان کے سائڈ پہ سیفٹی گارڈ لگیں گے، فرنٹ بیک کیمرے لگیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے یہ روڈز پہ نظر نہیں آئیں گے، ان کے پاس لائسنس ہوں گے، پلس سندھ کا لائسنس کہا گیا تھا، کسی اور جگہ کا نہیں، بلوچستان کے پی کے ادھر ادھر کا کہیں کا نہیں کہا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ سندھ کے لائسنس ہوں گے، پراپر فٹنس ہوگی ساری، ایسا ہی ہوا تھا، پریس کانفرنسز ہوئی تھی، صحیح ہے، اور سوشل میڈیا کے بالکل اوپر بھی بڑا جو ہے وہ خرچہ کیا گیا تھا پرموشن کے لیے، نوٹیفیکیشن بھی جاری گئے، ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ۔ یہ جو 7 ڈمپر جلے نا، میں نے اس میں کسی میں بھی نہیں دیکھا کہ یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہے اس کے اندر پوری ہوئی ہوئی ہوں، تو سب ان کے یہ جو لڑکے جنہوں نے یہ جگہ جلایا ہے، نوجوان بوڑھے یا جو بھی تھے، ان کے خلاف ساتھ ساتھ جو لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہے نا اس بات کو نوٹ نہیں کر رہا کہ جو ہیوی وہیکل ہے اس کے لیے ٹریکس بنائے گئے ہیں شہر کے اندر، اگر ٹریکس نہیں ہے تو میرے خیال سے پھر وہ نشان مٹا دینے چاہیے، کیونکہ وہ فضول میں بنائے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ڈمپر فاسٹ ٹریک پہ چل رہا تھا، سلو پہ یا پارکنگ پہ یا بائک والے اسپیس پہ، وہ بھی چیک کیجئے گا۔ بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ اپنی مرضی سے قانون بناؤ، اپنی مرضی سے اس کی وائلیشن کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں ابھی پچھلے 5 دن پہلے جو ہے وہ یو اے ای میں تھا، تو میں وہاں پہ چیک کر رہا تھا کہ یار ہمارے جو پاکستان کے بالخصوص سندھ حکومت کے جو ممبران تھے سلیکٹڈ، وہ کتنی باتیں کرتے ہیں کہ یو اے ای یو اے ای، ارے بھائی یو اے ای کا جو ہے نا تنکا بھی نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں کے حکمران لوگوں کو سہولتیں دیتے ہیں،
نہ کہ ان کا فنڈ نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مزے کی بات, آج جشن آزادی کا دن ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, زیادہ تر سندھ حکومت والے, ان کا پاکستان سے آپ کو پتہ تعلق ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کے تمام تر بچے دیکھ لیں آپ, باہر پڑھ رہے ہیں, ان کی پراپرٹیز باہر ہیں, ان کا سیٹ اپ سارا باہر ہے. یہ پاکستان صرف یہ سمجھ لیں ان کا آفس ہے. یہ آفس آتے ہیں صبح 9 سے 5 اپنا کام کرتے ہیں, اپنے حصے کا فنڈ کھاتے ہیں, اپنے حصے کا قانون پاس کرتے ہیں, ساری چیزیں کرنے کے بعد شام میں آفس چلے جاتے ہیں. ان کا جو آبائی گھر ہے وہ پاکستان سے باہر ہے سارا. تو پاکستان والا مرے جیے, انہوں نے اہم بنایا ہوا ہے سب نے. اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, ان سب کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس وقت سندھ اسمبلی کا حصہ ہیں. اگر سندھ اسمبلی کے اندر کوئی بل پاس ہوتا ہے اس پر امپلیمنٹ کروانا ہمارا کام یا آپ کا کام نہیں ہے, سندھ اسمبلی کے ممبرس بنائے. اور اگر ایسا ہے تو چاہے اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, 4-5 جماعتوں یہ ہے نا, صوبائی اسمبلی میں 4-5 جماعتیں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں, چھوڑ دیں نا, حکومت چھوڑ دیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو. اس میں چاہے کوئی سی بھی جماعت ہو, نام لینا پسند نہیں کروں گا میں. سب مزے میں لگے ہوئے, صرف اور صرف عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے. اور ہماری کراچی کی عوام بالخصوص اتنی بدھو ہے نا کہ یہ بھی بن رہی ہے. پتہ نہیں کیسے سمجھ آئے گا. آپ یقین کریں, کل ہم نے ایک چھوٹا سا فیسٹیول رکھا تھا, اس میں میرے خیال سے کوئی 40-50 ہزار کے قریب لوگ آئے تھے. ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ وہ آپ ضرور اپنے اسکرین پہ چلائیں. جب میں ان سے بات کر رہا تھا نا, تو اس میں 80% وہ لوگ تھے جو مسائل کا شکار تھے. میں نے ان سے یہی بات کی کہ میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہو 78 سال سے جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے, آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یہ ملک کی دولت لوٹنے والے لوگ ہیں, یہ آپ لوگ کو غلام بنانے لوگ ہیں. یہ سارے لوگ اس طبقے سے تعلق ہی نہیں رکھتے جو مسائل کا شکار ہے. ہمارے گھر کے اندر اگر 2 بندے بیمار ہو جائیں نا, ہم سے پوچھے ہم پہ کیا بیتتی ہے. نہیں ہے مسائل ہمارے پاس. جس نے غربت کی کشمکش میں جیا ہی نہ ہو, جو سونے کے نوالے لے کے پیدا ہوئے, جن کا ایم پاکستان ہے ہی نہیں, آپ ان سے امید لگا رہے تو بے وقوف تو آپ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ہی سے 2 بار ٹھوکر کھانے والا مومن نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو کیا ان کو اویئرنیس نہیں ہے؟ پبلک کو اویئرنیس نہیں ہے کیا؟ ہائی کورٹ کیوں نہیں کرتی سب کا؟ صرف وبیلا مچانا, چیخنا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ ہو گیا, ساری چیزیں کرنا صرف باتوں کی حد تک رکھے گی. اس پہ عمل کب کریں گے؟ کل میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے بولا ہے لوگوں سے, میں نے اللہ کے واسطے اس چیز سے باہر آ جاؤ کہ وہ کام نہیں کر رہا, یہ کام نہیں. پہلے تم خود تو صحیح ہو جاؤ, خود سے اپنا کام کروانا سیکھو یار. کسی کی مجال ہے, کروڑوں کے حساب سے تم لوگ لوگے, اور چند 5-6 چمنی چور ہیں جو اس کراچی شہر کو یا پورے صوبہ سندھ کو برباد کر کے بیٹھے ہیں. تمہارا اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ ان کو تم سبق سکھا سکو. تو پہلے خود صحیح ہو, اس کے بعد دوسروں کے اوپر ہم گلا کریں. ایسا ہی ہے. بالکل. تو میں تو صرف یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ پبلک کو خود جی سے جی سوچنا کنٹینیو پڑے گا کریں. اپنے لیے. جی, پبلک کو خود سے اپنے لیے سوچنا پڑے گا, خود سے ایک نیا لائحہ طے کرنا پڑے گا. اس شہر کے لوگوں کو اپنے لیے اب نیا لائحہ طے کرنا پڑے گا. آپ کو یہ سندھ حکومت نہیں سمجھ میں آ رہی نا, آپ نے کس کے لیے بنائی تھی یہ؟ اس شہر کے لوگوں کے لیے نا, صوبہ سندھ کے لیے نا. ہمیں نہیں چاہیے. ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں, آپ الیکشن وڈرا کریں, دوبارہ سے کروائیں. ہم اپنی گلی محلوں سے لے کر آئیں گے. میں پھر وہی کہوں گا کہ جو لوگ مسائل کا شکار نہیں ہیں وہ آپ کے مسائل نہیں سمجھ سکتے. میں گھر کا دروازہ کھولتا ہوں تو گٹر کا پانی میرے گھر کے باہر ہوتا ہے, نہ کہ کوٹھیوں میں رہنے والوں کے گھر کے باہر ہوتا ہے. ان کو تو یہی نہیں پتا لائٹ کب جاتی ہے. ان کے گھر میں پتہ نہیں کتنے ہزار KV کے تو جنریٹرز ہیں جن کا ڈیزل بھی کوئی اور پورا کر رہا ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے سولر پینل لگائے میں, وہ بھی عوام کا پیسہ لوٹ کے لگائے میں. ان کو یہی نہیں پتا لائٹ کب گئی ہے اور کب آئی ہے, کیونکہ پلک جھپکتے ہی سولر آن ہو جاتا ہے.
उनको अच्छा क्या फैजान पता साहब, होगा। इन्हीं तमाम मसाइल पे बात करने के लिए मारवी एवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हम्म, एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मारवी एवान साहिबा के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ, तो थोड़ा हम क्विकली बात शुरू कर देंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा। ओके बहन, बस बात ये है कि जिस तरह हमने पिछले हफ्ते एक जश्न आज़ादी का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया, पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान में जिस तरह जी जोशो खरोश से जी जश्न आज़ादी मनाया था पे पाकिस्तान का, खास तौर पे बिल्कुल डंपर के हवाले से कभी मामला उठ जाते हैं, तो कभी कचरे के हवाले से, कभी जी सीवरेज के हवाले से, और मसाइल के अंबार हैं। आप इस जी। हवाले से क्या कहती हैं और क्या समझती हैं कि क्या ये कभी मसाइल हल हो सकेंगे या ऐसी क़यामत बर्पा हो जाएगी? अच्छा, सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक तमाम हमारे सुनने वाले देखने वाले साथियों को। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है जी जी आपको? जी जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, सबको जश्न आज़ादी जी जी, आ रही मुबारक, है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनरशिप की हमें बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। हमें ये नज़र आ रहा है कि हर बंदा एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं समझ रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि अवाम को ये बोलना कि आप अपनी जिम्मेदारी देखें, आप ये कर लें, दिस इज नॉट इनफ। यहाँ पर जब हुकूमत की बात आती है तो हुकूमत सिस्टम होता है। सिस्टम का ये फर्ज बनता है कि जब भी कोई नई कवानीन आते हैं, जब भी कोई पॉलिसीज बनती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। उस इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को इतना स्ट्रेटेजिकल होना चाहिए कि वो अवेयरनेस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करे। देखते हैं कि अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज्यादा कम काम हो रहा है। अगर कोई काम कर भी रहा है तो एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट या वॉलंटियर लोग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे हम बहुत सारे मुल्कों की मिसाल देते हैं, उन मुल्कों में भी लोगों ने खुद ही चीजें करना नहीं शुरू कर दी हैं। उनकी गवर्नमेंट ने उनको पाबंद करने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकल प्लान्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उन्होंने पब्लिक एंगेजमेंट को ज्यादा बढ़ाया है। तो अगेन यहाँ पर लोग यकीनन ऑनरशिप करें, लोग अपना अपने हिस्से का काम करें, मगर अगेन स्टेट को एक स्ट्रेटेजिकल प्लान लेकर आना पड़ेगा दैट व्हेनेवर एनी पॉलिसी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, whenever any law is coming, there should be a specific strategic plan कि इसको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक एक घर तक लेकर जाना है। यहाँ पर मैं छोटी सी मिसाल दूंगी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम किधर खड़े में, सिर्फ 14 अगस्त को कोई पौधे लगाने की मुहिम हमें नजर आ जाती है, या अगर डिजास्टर आता है लाइक इन 2022 व्हाट वी हैड अ वेरी बैड फ्लड। जब फ्लडिंग हुई लोगों ने बहुत सफर किया, खुसूसन सिंध ने बहुत सफर किया, तो फिर बहुत ज्यादा दरख्तों की मुहिम और ये चीजें आ रही हैं, बट स्टिल द सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और द मिटिगेशन इज मिसिंग विथ अस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली हर दूसरे साल, हर साल हमें ये नजर आ रहा है एंड प्लास्टिक। हमें ये नजर आ रहा है कि ये कहा जा रहा है, अभी सिंध हुकूमत ने भी नोटिफिकेशंस निकाले हैं, लेकिन आप अभी भी देखें प्रोग्राम्स में आपको प्लास्टिक बोतल पानी की नजर आएंगी। आप अभी भी देखें आपको शॉपर्स प्लास्टिक हर जगह पे आपको नजर आएगा। तो दिस वी कॉल कि अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं विच इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और द कन्वेंशंस और द पॉलिसीज, और ऑल्सो दिस वुड बी इन अ फेवर ऑफ आवर नेशन, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगेन फेल है। तो हमारे पास हुकूमत ये समझती है कि हमने एक नोटिफिकेशन निकाला और हमने कवानीन अच्छे पास कर लिए तो ये हमारी अचीवमेंट है। नो, दैट्स नॉट अचीवमेंट। ये हमें बार बार हुकूमत को, हमें स्टेट को बताना पड़ेगा कि सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर लोगों से अमल करवाने के लिए जो आपने प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करनी है, आपने कबड़ा पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ानी है फॉर द सिविक सेंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी आप कुछ कह रहे हैं? मगर मेरी मेरी बहन, बात ये है कि ये जो बात आप कर रही हैं, अल्फाजों में तो कोई ना कोई रद्दो बदल हो सकता है, मगर आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये बात करता है। मगर इस पे अमल दरामद करने में आपको लगता है कि हुकूमती ऐवानों में कोई संजीदगी नजर आती है?
جی میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سنجیدگی نہیں نظر آ رہی ہے، اور آپ کے پروگرام اور اس طرح کے پلیٹ فارم اسی لیے ہمیں دیے جاتے ہیں کہ ہم حکومت اور ایوان میں بیٹھنے والے لوگوں تک اپنی اس آواز کو پہنچا سکیں کہ 78 ایئرز گزر چکے ہیں پاکستان کو، ابھی بھی ہم لوگ اس سیوک سینس کو اچیو نہیں کر پائے ہیں جو ہمیں لوگوں کے اندر اویئرنیس دینی ہے، ان کو اویک کرنا ہے۔ ابھی بھی ڈمپر سے معصوم لوگ مر جاتے ہیں، ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی وائلیشن ہوتی ہیں، خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیں، بچوں کے حوالے سے آپ دیکھیں، اب تک آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن ہائی ریٹ ہے ہمارے پاس، اب تک ہمارے پاس گوسٹ اسکولز موجود ہیں کہ جہاں پہ اسکول آپ کو پیپرز کے اندر نظر آئے گا، لیکن اس گاؤں کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ کوئی اسکول کچھ آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ تو اسٹل ہمارے پاس بہت زیادہ ضرورت ہے کہ امپلیمنٹیشن کی جائے اور ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو بھی انشور کیا جائے، اور اس میں عوام بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر موسٹلی یا تو بات نہیں کی جاتی حکومت پہ یا حکومت کے معاملات پہ، یا زیادہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو حکومت سے دور ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، وی آل آر پولیٹیکل، کیونکہ ہم ووٹ دیتے ہیں اور ہر ووٹ دینے والے شہری کا حق ہے، اس کی آواز ہے، اپنی آواز استعمال کریں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ادھر جو ہے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے جو ہمارے ریئل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں۔ اور آپ دیکھیں بلوچستان کے کیس کی مثال دوں گی، بانوں کے، یہ سوشل میڈیا ہی تھا کہ وہ ویڈیو وہاں پہ وائرل ہوئی اور اس کے انصاف کے لیے ان وڈیروں کے اور ان جاگیرداروں کے گریبانوں تک قانون کا ہاتھ گیا۔ That means we have a power, we just need to use digital all of the measures، اور اس کے علاوہ بھی گلیوں میں، محلوں میں کمیونٹیز کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا برابر والے گھر میں کون رہ رہا ہے، تھوڑا سا معلوم رکھیں، اپنے کمیونٹی واٹس ایپ گروپ بنائیں، اپنی کمیونٹی میٹنگز کریں، اپنے محلوں کی، اپنے گلیوں کی ذمہ داری لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ میری بہن، آپ اور ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومتی ایوانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور جب ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو وقتی طور پہ دبا دیتے ہیں تو پھر مشرقی پاکستان جیسے سانحات جنم لیتے ہیں۔ اور ہمیں ان سانحات سے بچنے کے لیے کیا کوئی بھی نسلی یا فرقے کے حوالے سے یا زبان کے حوالے سے جو پارٹیاں جنم لیتی ہیں، پھر وہ سیاست ہوتی ہے، اور جو اس وقت سندھ کے حالات چل رہے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا ہٹا کر کوئی سندھو دیش کا جھنڈا لگا رہا ہے، کوئی مہاجر صوبے کی بات کر رہا ہے، تو یہ سب ان مسائل ہی کی وجہ سے ہیں۔ اگر فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کرے عوام کو، اور جب عوام دیکھے کہ ہمیں سہولتیں مل رہی ہیں، ہم بات تو کرتے ہیں وہ امارات، دبئی کی، شارجہ کی یا دیگر کنٹریز کی، مگر ہم فیسیلیٹیز نہیں دیکھتے کہ وہاں کیا ہے۔ ابھی میں ایک تحقیق اور ریسرچ پڑھ رہا تھا، سعودیہ کے اندر گزشتہ سالوں جب ایک امریکن پہنچتے ہیں اور وہاں بات ہوتی ہے تو پورے ایک سال کے اندر صرف 4 مرڈر ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا رقبہ ہے سعودیہ کا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ قانون کی پاسداری ہے، باقاعدہ سر قلم کر دیے جاتے ہیں، کسی دیت کو دے کے تعلقات لگا کے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہی وہ قانون سخت ہیں جس پہ ہیومن رائٹس والے آواز اٹھاتے ہیں پوری دنیا بھر میں، مگر اس سخت قانون کی وجہ سے ہی جو اسلامی اور شرعی قانون ہے اس سے پھر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میری بہن بہت بہت آپ کا شکریہ۔ فیضان صاحب لائن پہ موجود ہیں آپ؟ جی میں ہوں موجود۔ جی میں دوبارہ بہن اب آتا ہوں فیضان صاحب کے پاس، پھر واپسی آپ سے بات ہوتی ہے۔ فیضان صاحب، عمل درآمد کرنے کے لیے اب تک کچھ امید کی کرن نظر آئی آپ کو ان معاملات پہ جو آپ اور ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ عمل درآمد تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی چیز پاسبل ناٹ پاسبل نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو میں بتا تو رہا ہوں کہ ایماندار، ابھی جیسے آپ نے کہا سعودی عرب کے قانون کیا نا، میں نے کل بھی ایک اسپیچ کی، اس میں یہ کہا کہ اگر سعودی عرب کا یہاں پہ قانون آ گیا تو آدھے سے زیادہ حکمران تو ٹنٹے ہوں گے، اور میں نے ٹنٹوں سے حکومت کرانا مشکل ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ چوری کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو عوام کے ٹیکس کا پیسہ چوری کرنا، عوام کو پرووائڈ نہیں کرنا، چاہے کنال کا ایشو ہو، جیسے 14 ارب روپے کنال کے معاملے پہ لے لیے گئے لیکن وہاں پہ تھوک لگا کے کام کر دیا گیا۔ آپ کے ہی K21 چینل کے اوپر میں نے آج سے کچھ مہینے پہلے یہ بات کہی تھی، ایک سینئر رہنما تھی، ان کو برا لگا تھا، لیکن آج حقیقت سب کے سامنے واضح آ گئی۔ ایسا ہی ہے
اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اندر صرف اور صرف کرپشن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم دوسرے باہر ملکوں کی جو باتیں کرتے ہیں وہ کیا انسان نہیں ہے؟ وہی تو ممالک ہیں جو اسلام کے نام پہ بنے. ایک سعودی عرب میں مدینہ منورہ، مطلب اب تو پورا سعودی عرب اسٹیٹ ہے، پوری 2 اسٹیٹ ہیں اور ایک ہے پاکستان. تو کیا وہاں پہ مسلمان نہیں بستے؟ مسئلہ سارا یہ ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں. یہاں پہ ہمارے یہاں پہ چاہے کوئی سرکاری افسر ہو، ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں جیسے کہ کے ڈی اے، ریونیو یا کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں، وہاں پہ بھی اگر کوئی آتا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ طے کر آتا ہے، یعنی کہ پیسے سسٹم طے کر آتا ہے ساری چیزیں اتنے میں. جب وہ پیسے دے کر آتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے پیسے کمانے کے لیے آتا ہے. تو جب وہ پیسے کمانے کے لیے آئے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا سوچے گا، اس کے بعد دوسروں کا. اور دوسری بات یہاں پہ جو ملازمین ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ عوام کے ملازمین ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے افسر کے ملازم ہیں. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ میرا افسر کیسے خوش ہوگا، میرے بالا افسران کو میں کیسے خوش کروں گا. پبلک روتی رہے مرتی رہے، فنڈ کھا جاؤ جو کر دو. اب آپ ایک بات بتائیں، آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں. ابھی ایک شہر میں وبا چلی تھی، ایس بی سی جو ہے وہ بلڈنگیں بند کر رہی، پرانی سیل کر رہی ہیں. ایسا ہی ہے، جو پرانی جتنی بھی کنسٹرکشن ہے وہ ابھی تقریباً 2 سال انڈیا کے دور کی بنی ہوئی ہے، برٹش کے دور کی بنی ہوئی ہے، وہ ساری اس کو مسمار کر کے اس کو سیل کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے بہت، اس کو تو آپ سیل کر رہے ہیں. لیکن جو 20-25 سال پہلے آپ نے بلڈنگز بنائی تھی، اربوں روپوں کا فنڈ لے کے گورنمنٹ نے بنائی تھی، وہ بھی جھڑ رہی ہیں، گر رہی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں. ان کے اوپر جو ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا، قوم کا پیسہ استعمال کیا گیا، ان لوگوں کے خلاف کیا ہوگا؟ ان کے خلاف انصاف کب ہوگا؟ سعودیہ عرب، یو اے ای، اس کے اندر جتنے بھی رہائشی ہیں نا، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہو یا ایک راہ چلتا آدمی ہو یا ڈرائیور ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے. وہاں پر آپ کچھ کر سر کے تو بات دکھائیں، آپ یہ کا ہے بوٹ کہ اتار ہم دیں. یہ بات میں آپ کی بات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں فیضان صاحب. سعودیہ یا دبئی یا جو بھی بڑی کنٹریز ہیں وہ اپنے جو شہری ہیں ان کے لیے قانون ان کا الگ ہوتا ہے اور ہاں خارجیوں کے لیے الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایسا جو ہی ہے. سعودی ہیں ان کے لیے ٹیکس فری ہے، جو دبئی کے ہاں اپنے ملک کے شہری ہیں ان کے لیے ٹیکس فری ہے، جو باہر سے آتے ہیں کمانے کے لیے ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو جو ہمارے ملک کے شہری ہیں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جو باہر سے آتے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. باہر سے آ جاؤ، جھگی لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سلابردان کے کراچی نام پر لے شہر کا کر آ جو جاؤ. شہری ہے جو 60 سے ہاں 70% کما کے دے رہا ہے پورے پاکستان کو، وہ ٹیکس اسی بھی طرف زیادہ بھر رہا ہے، چلیں وہ یہ لاشیں بھی والی بات اٹھا بھی کر رہا ہے، لیتے ہیں. وہ چلیں اچھی بات سیوریج ہے، اور یہ ان والی بات مسائل بھی کے کر بھی لیتے ہیں. شکار ہے. سلابزدگان کے نام پر لے کر آ جاؤ، پھر ان کو جو ہے وہ کچی آبادی کے اندر جو ہے نا وہ کر دیں. وجہ یہ ہے کہ کام ان سے لینا ہے نا، شہر میں قبضے بھی تو ان سے کروانے ہیں اپنے لوگوں سے. یہ ساری جتنی بھی ہے ان کا ریکارڈ کہاں پر ہے؟ جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں آج تک ملا نہیں ملا. پہلے اس لیول پہ آ جائیں، پھر بعد میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا عوام کے اوپر اتاریں. وہاں پر یہ لوگ خود جا کے جو ہے نا، یہاں پہ تو آپ دیکھتے ہوں گے 4 موبائلیں رکھ لی پیچھے، ڈبل کیبنز گاڑیاں رکھ لی، لینڈ کروزر یہ سب کچھ رکھ لی. ایسا ہی ہے کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ سے گھسے تو باہر سے ریسیو کر لیا پھر اندر چھوڑ دیا. ایسا ہی ہو رہا ہے نا یہاں پہ، کہ کس کو نہیں پتا. بالکل ایسے وی آئی پیز کے لیے ایک الگ لائن لگائی جاتی ہے، امیگریشن بھی کھول دیا جاتا ہے، سب کچھ کر لیا جاتا ہے. یہاں سے اتر کے جب وہاں پہ جاتے ہیں تو سامان بھی خود اٹھا رہے ہوتے ہیں، صحیح اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں، اوبر کریم ٹیکسی یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں شاپنگ سینٹر، وہاں سے باہر نکل کے میں نے بہت سارے ایسے وزیروں کو دیکھا ہے وہاں سر پہ جو پاکستان روڈ کا پہ کھڑے ایک ہو عام کے. شہری دبئی سعودیہ کمانے جاتا ہے، وہاں سے اور ریونیو یہ بھیجتا ہے، پاکستان میں خرچ کرتا ہے. یہ لوگ ہاں اشرافیہ یہاں سے کماتے ہیں اور باہر جا کے خرچ کرتے ہیں میں آپ کو اور وہ پیسہ بتاتا ہوں نا بچاتے ہیں. مزے کی بات. میں نے خود دیکھا ابھی جب میں تھا 10 دن پہلے تو میں نے ایک سابق وزیر کو دیکھا، وہ سٹی شاپنگ سینٹر، اللہ کرے وہ دیکھ رہے ہوں تو ان کو سمجھ بھی آ جائے میں کس کو کہہ رہا ہوں. سابق وزیر ہیں، وہ ٹیکسی لی انہوں نے، سٹی شاپنگ سینٹر کے بعد بیٹھے اور چلے گئے. میں یہ سوچ رہا تھا یار یہ وہی شخص ہے جس کے پاس ہاتھ ملانے کے لیے بھی جو ہے نا پبلک کو لائن لگانی پڑتی تھی. وہاں پہ جا کے آپ ساری پروٹوکول چھوڑ دیتے ہو، آپ انسان کے بچوں کی طرح اس لیے چلتے ہو کیونکہ پتہ ہے کہ اصل سیف سٹی وہ ہے
نہ وہاں پہ ماؤں بہنوں کی عزت پامال ہوگی، نہ قتل ہے، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ کچھ ہے. موبائل چھوڑ کے ایک جگہ، ایک فٹ پاتھ پہ موبائل چھوڑ کے چلے جائیں آپ، دوسرے دن آپ کو ملے گا وہاں پہ. اگر صفائی کی مشین نہیں آئی تو صفائی کی مشین جب آ جاتی ہے وہ سخت کر کے لے کے چلی جاتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. اس کے باوجود آپ جائیں وہاں پہ متعلقہ ادارے میں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نشانی دو اس کی، وہ آپ کے ہاتھ میں دے گا. بھائی میں آج ابھی تقریباً 4 مہینے پہلے جو ہے سعودی عرب میں تھا. میرا موبائل جو ہے وہ مجھ سے گرا ہے، مطلب چلتے ہوئے گرا ہے. میں نے بولا یار کیا کروں یار، یہ مکہ ٹاور ہے مکہ میں، اس کے نیچے گرا. یہ حج سے پہلے کی بات ہے. تو میں پریشان، میں نے پریشان کیوں نا، اللہ مالک خود ہی پہنچ جائے گا. بہرحال بھائی 2 دن تک نہیں ملا. میں پیچھے جہاں پہ مکہ کی بیک سائڈ کے اوپر آپ بھی گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہاں پہ جو ہے جائے پیدائش ہے، جہاں پہ آپ وہاں کی طرف گزرا تو وہاں پہ ہے نا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس کا سامان مس ہو وہاں پر لے لیں. 3 دن بعد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں وہاں پہ گیا، میں نے ایسے ایسے بتایا ان کو، میں نے براؤن بیک کور ہے، یہ ہے وہ ہے. میرے گھر والے بھی ظاہر سی بات ہے ڈسٹرب سے نمبر میرا پورا 2 دن بند رہا. بھائی 3 دن بعد میرا موبائل بات بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اگر بات کریں سعودیہ کی یا متحدہ عرب امارات کے، مثال تو ہم دے دیتے ہیں ٹیکسز لینے کے لیے، مگر جب سہولتیں اور فیسلٹیز دینے کی بات ہو تو جب ہم وہ فیسلٹیز اور وہ سہولت نہیں دیتے. تو اس وقت ہم اگر یہ انٹرنیشنل مثالیں بھی دیں تو یہ مثال، میرے پاس بے بہا کہانیاں اس وقت میں مدینہ شریف میں موجود ہوں. اس وقت یہ شفا کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے یہ پورے دنیا کا نمبر 1 شہر ہے مدینہ شریف. ایسا نہیں ہے یہاں لوگ ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں، ویکسین لگا کے گھوم رہے ہیں، کچھ بھی، مگر ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہے. ایک ظاہری طور پہ ویسے تو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے مدینہ شریف میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ظاہری طور پہ بھی یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. مگر انسان بستے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، پھر ان سے ٹیکسز بھی لیے جاتے ہیں. اور ہم مزے کی بات کریں کہ متحدہ عرب امارات میں یا سعودیہ کے اندر بھی خارجیوں سے بھی اتنے ٹیکس نہیں لیے جاتے جتنے پاکستان میں پاکستان کے شہریوں سے وہ ٹیکس لیے جاتے ہیں. جی فیضان صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات ہماری کال ڈراپ ہو گئی تھی. تو 3 دن بعد مجھے جو ہے وہ میرا موبائل ملتا ہے، اس پر ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، وہاں پر گمی ہوئی شے واپسی مل جاتی ہے. یہاں تو آپ کی اپنی چیز جو ہے آپ کے گھروں کے باہر سے لٹیرے لوٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور اگر وہ مل بھی جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میرے گھر کے باہر موبائل اسنیچنگ ہوئی مجھ سے، گن پوائنٹ کے اوپر مجھ سے نا موبائل چھین کے لے کے چلے گئے. خیر وہ بندے گرفتار ہوئے بہت مشکلوں سے، ٹریس ہوئے، جو پولیس نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا، سب کچھ کیا. لیکن آج 1.5 سال 2 سال ہو گئے میرا موبائل جو ہے نا مالکانے کی نظر ہوئے میں. پتہ ہے کیوں؟ جب کیس کا فیصلہ اچھا. ہوگا نا تب ملے گا. ارے بھائی اس وقت وہ موبائل 20,000 روپے کا بھی نہیں رہے گا. میں 10 لاکھ روپے وکیل کو خرچ کر چکا ہوں، کورٹ جا رہا ہوں 1.5 2 سال سے، وکیل ساری چیزیں کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد میرے آپ نے 10 12 لاکھ روپے کی پراپرٹی وہ اپنے پاس رکھ لی، میرا پسٹل اپنے پاس رکھ لیا تھا. پسٹل ویپن انہوں نے دیا، وہ بھی میں نے کورٹ کے آرڈر سے لیا. وہ موبائل جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا نا وہ کیس پراپرٹی ہے. نیکسٹ ٹائم میں کیا سوچوں گا کہ بھائی آپ مجھے 20 25 لاکھ روپے کے پڑ گئے ڈکیت صاحب. آپ تو میں اگر آپ کو اس وقت یہ موبائل دے دیتا تو میرے خیال سے یہ موبائل اس وقت 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی تھی، 4 موبائل گئے تھے، تو میں یہ 15 لاکھ روپے تو ایکسٹرا خرچ بھی نہیں کرتا. وہ 4 موبائل جب مجھے ملیں گے نا تو ان کی قیمت اس وقت ہوگی 1 سے 1.5 لاکھ روپے، یعنی کہ میں 30 لاکھ روپے کے نیچے آ گیا ہوں. ایسا ہی ہے بھائی. تو آپ کیا 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 صحیح کریں گے یہ اچھا بتائیں. یہ بتائیں، یہ مسائل تو ہم سبھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ عملی طور پہ اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو کیا کریں گے، اور اس سینیریو کے اندر جب آپ کسی اچھا بھی حکومت عہدے پہ نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے، جو آپ مسائل حل کریں گے کراچی کے شہریوں کے؟ پہلی بات تو یہ اللہ نہ کرے کہ میں الیکشن لڑوں. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ نہ کرے، اللہ میرے ایمان یار کی آپ نے حفاظت الیکشن کرے. کمیشن میں پارٹی جو ہے رجسٹر کروائی ہے.
اپنے ممبر کھڑے کروں گا, خود سے نہیں جاؤں گا. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ میں خود سے جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑوں گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جتنا کام کر رہا ہوں شاید وہ الیکٹ ہونے کے لیے یا کسی لیے کر رہا ہوں. میں ہمیشہ سے یہ بولتا ہوں, میں اپنی فاؤنڈیشن کو رن کر رہا ہوں, مجھے پارٹی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میں اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دوں گا, اور وہ لوگ وہ ہوں گے جو ہمارے ساتھ مسائل کا شکار ہیں, جن کو یہ پتا ہوگا کہ لائٹ جاتی ہے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے, گٹر کا بہنا, یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جس کو ان کو انشاءاللہ تعالی الیکٹ کروں گا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں الیکشن لڑوں. میں نیچے میری کیبنٹ بھی کہتی ہے کہ فیضان بھائی آپ اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہے نا وہ الیکشن میں نہ یار کون رہے گا ان کے ساتھ رہے گا کون, یہ بتائیں آپ. فیضان صاحب اقتدار میں آنے کے بعد تو ہوں گے یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے اندر, تو بھائی پھر تو جان وہ آپ کے بھی جو نمائندے آپ کے نومینیٹ کردہ ہیں وہ بھی سب جو ہے وہ بدل سکتے ہیں, بڑے بڑوں کی وفاداریاں بدل جاتی ہیں. بڑے دیکھیں بات ساری یہ ہے, وہ جو وفادار اور یہ ہم ایسے لوگ رکھیں گے نہیں, ہم اپنے گلی جو ہماری گرفت میں ہوں گے ان کو لے کر آئیں گے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کام کرے گا ٹھیک ہے کرے, نہیں کرتا نہیں کرے. میں ہمیشہ سے جب میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا 2 سی ایس سے میں کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے کھڑا ہوتا, میں کسی کے گھر پہ جا کے یہ نہیں بولتا تھا تم فیضان حسین کو ووٹ دو. میں ان کو یہ کہتا تھا بھائی فیضان حسین کے چکر میں نہیں پڑنا, فیضان حسین روز مسئلے حل کرنے کے لیے تمہاری گلی میں نہیں آئے گا, چھوڑو فیضان کو, اپنی گلی سے لو کسی کو. لوگ کہتے تھے یہ بات کہ فیضان بھائی آپ کیسی پالیسی اپناتے, میں نے پالیسی نہیں ہے یہ حقیقت ہے بھائی. میں اپنے گھر کے محلے کے پہلے مسئلے حل کروں گا سب سے پہلے, اگر مجھے فنڈ بھی ملے گا میں سب کو یہ دوں گا. اور دوسرا فیضان کون ہے تم تھوڑی جانتے ہو, تم تو صرف اس کی چمک دیکھ رہے ہو. فیضان شراب یہ کباب یہ کون ہے وہ, تم اس کو سلیکٹ کر کے اور اس کو اپروچ کرو گے. فیضان حرام کھائے گا, مصیبت آپ کے اوپر آئے گی, کیونکہ شرعی طور پہ وہ نہیں ایک تو گواہی یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. اگر آپ حدیث شریف کے مفہوم میں جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اگر آپ کو لگتا ہے اقتدار میں آنے کے بعد آپ حرام کھا سکتے ہیں یا اس روش پہ چل سکتے ہیں جو آپ نے ایک دعا دی اپنے آپ کو کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ میں اللہ نہ کرے میں الیکشن لڑوں, تو آپ اپنے جو نمائندے ہیں ان کو کیسے آپ الیکشن میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ ان کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ حرام کھائیں یا وہ اس طرح کی چیزیں کریں, یا میں آپ کو بتا اپنے رہا لیے ہوں, ہم آپ کو کسی کا اپنے اوپر حصہ نہیں قابو لیں پڑیں گے, گے. ان پہ کیسے ہم قابو رکھیں گے؟ کسی بھی چیز کا, میری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کا حصہ نہ بنیں گے, صحیح ہے, جس میں فنڈ آئے یا ہم کسی منسٹری کی طرف جائیں یا ہم اگر کسی منسٹری پہ جائیں گے تو یہ بات 100% شیور ہے کہ جتنے پیسے آئیں گے نا اس کا آڈٹ بلیک بورڈ پہ ہوگا. ہم چوروں والی حرکتیں نہیں کریں گے کہ کیا آیا اور کیا گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ میری ابھی سے پالیسی ہے. ہمارا جو منشور ہے اس کے اندر سب سے پہلا جو کیا کہتے ہیں مطلب پہلا پیراگراف ہے اس کا منشور ہی یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کے پیچھے لوگ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اس کے لیڈر کو, اور اس لیڈر کو جو اپنے لیڈر کو آپ ایک کہیں نہ کہیں کراچی کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کی بڑی ایک اچھی فین فالوئنگ ہے. اب وہ تو یہی چاہیں گے کہ آپ قومی یا صوبائی اسمبلی کے اندر آئیں اور آواز اٹھائیں تاکہ اقتدار میں ایوانوں میں بیٹھے لوگوں تک کراچی کے شہر کے مسائل پہنچے اور کراچی کے مسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کے مسائل اٹھائیں. تو آپ کے الیکشن میں نہ لڑنے کا فیصلہ تو بڑا ہی اچنبے کا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایم پی ایم این اے جو ہے نا اس سے زیادہ طاقت جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے اندر ہے, ٹھیک ہے. میں ایک ایم پی اے بن کے ایک اسمبلی کے اندر ہی نہیں رکنا چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس قوم کو لے کے بہت آگے تک جاؤں. دیکھیں یہ صرف لوگوں کو سمجھ ایسا آتا ہے کہ ایک ایم پی اے بننے کے بعد ہی وہ کام کر سکتا ہے یا کام لے سکتا ہے. یہ غلط ہے, بے وقوفی ہے. یہ مجھے تو ہنسی اس بات کے اوپر آتی ہے کہ پیسے ہمارے, ٹیکس ہمارا, سینوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے بولیں گے یہ کام فلانی جماعت نے کرایا, یہ فلانی جماعت نے کرایا. ابے تمہارے باپ کا پیسہ ہے بھائی, ابے ہمارا پیسہ ہے بھائی, نو کرو تم ہمارے, احسان نہیں جتاؤ, کام کر کے دو. ایک کنال بنا دو یا کیئی بنا دو یا روڈ بنا دو, کچھ بھی بنا دو, ہمارے پیسے ہیں بھائی اور ہمارا حق بنتا ہے. ہم اپنے باپ سے بچپن میں جب والد صاحب آتے تھے تو ہم اپنے باپ سے پوچھتے تھے, جب ان کی 27-28 ہزار روپے تنخواہ تھی, میرے والد صاحب بھی صحافی تھے ڈان اخبار میں, ان کی 32 سال جو ہے وہ سروس رہی ہے اور سینئر کیمرہ آپریٹر تھے, پلیٹ میکنگ ڈپارٹمنٹ کے انچارج تھے وہ. تو ہم اپنے ابا سے بھی پوچھتے تھے
کہ ابا 6,000 تو اسکول کی فیسیں وغیرہ چلی گئی، یہ چلی گئی، وہ چلی گئی، تو کچھ پیسے تو دو. جب ہم اپنے والد صاحب سے حساب لیتے تھے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حکمران ہے نا، ہم ان کے والد صاحب ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، پال رہے ہیں، ان کے بچے ہمارے پیسوں سے پڑھ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ جو ہے ٹیکس چوری کر کے، پیسے چوری کر کے پڑھا رہے ہیں ان کو. تو ہم اس حکومت کے ہر کراچی صوبے کا ہر شہری ان سندھ حکومت کے والد صاحب کے برابر ہیں. ان کو چاہیے ہماری عزت کریں. ہمیں سر حساب یہ بھی آپ دیں. جیسا کہہ رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہو. ایک سیاسی پارٹی تو پاکستان میں ایسی بھی ہے جو آرمی چیف کو کبھی ابا بنا لیتی ہے، کبھی امریکی صدر کو ابا بنا لیتی ہے، اور جب یہ سوال ان سے ہو تو ان کے لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. تو اس کو یعنی ایک مثال بڑے بوڑھے دیتے تھے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو. تو یہ تو ہمارے دیکھیں لوگوں کے بہرحال یہ حالت ہے اور یہ معاملات ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم اس طرح کے پروگرام لاتے رہیں گے اور مسائل پہ بات کرتے رہیں گے کہ مسائل پہ بات ہو، اور اللہ کرے کہ ہماری آواز اور یہ باتیں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کے کانوں پہ جوں ہی بن کے رینگ جائے. اللہ کرے اور پاکستان کا معاشرہ ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو. ڈاکٹر فہیم اربلی صحافتی ذمہ داریوں کے شہر مدینہ شریف میں موجود ہوں. آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت شکریہ. سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہم موجود ہیں. برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے نام سے کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو دیکھا کریں، لائک شیئر سبسکرائب کیا کریں، سجیشنز دیا کریں اور ضرور بتایا کریں، شکایات بھی کیا کیجئے اور اپنے سوالات بھی بھیجا کیجئے، اور یہ بھی بتائیں کہ کس مہمان کے ساتھ ہم بیٹھیں اور اگلا پروگرام لے کر آئیں. ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.